اور اس فتنوں کے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا بمبارڈمنٹ ہے, انسٹاگرام, اتنا کچھ گند ہے, اسٹل یو گائز آر ینگ اینڈ وانٹنگ ٹو لیو دا لائف آف سنس. اور مجھے اتنا خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوان یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم گناہوں کی لائف سے نکلیں. اینڈ ان کے نا ایک سوالوں میں درد تھا یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑے بڑے گناہ بھی ہو رہے ہیں لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے, ساری کر رہے ہیں, یا میں کوئی فلاں فلاں یعنی کام نہیں کر جسٹیفائی کرنا اپنے رہا. ہاں, اپنے بڑے گناہوں کو بھی جسٹیفائی کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نا بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں, یعنی کہ آپ امید اور لو کے باہر آ ہی نہیں رہے. آپ یہ سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا, اللہ نے حساب کتاب بھی لینا. تو جو گناہ گار ہے نا, اگر اس کا سوال کرنے والا جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں آئی وانٹ ٹو ریپینٹ اور مجھ سے میں آئی کیپ فالنگ بیک انٹو دیٹ سن, تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو یہ خیال بھی آیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں میں ہیں اور ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے. وہ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, اینڈ دے کیپ آن سننگ. کہ یار تو زانی ہے, آپ زنا کرتے ہیں, کہ یار نا شی از مائی فرینڈ, وی آر جسٹ فرینڈس یو نو. تو یہ ایک وہ بنا ہوا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ اس گناہ میں سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں سے دے ہیو ریموو دا انٹینسٹی, جو روح تھی گناہ کی, جو اس میں شدت پائی جاتی تھی, اس شدت کو انہوں نے نکال دیا ہے. کہ میں نے آپ کے اندر خیر بھی ڈالا, شر بھی ڈالا, بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس شر کو جو ہے اتنا زیادہ اس کو کھلایا, اتنا زیادہ پلایا کہ ہمارے جو خیر تھی وہ بالکل چنگاری بن کے اندر رہ گئی. آج ہم بات کرتے ہیں بڑی پریکٹیکل ٹاپک پہ, اور بڑا ہی نا یوتھ کے جو میجر سوالات ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اپارٹ فرام وانٹنگ, یعنی ڈیزائرنگ کہ میں گناہوں سے نکل جاؤں, میں پھر بھی نہیں نکل پا رہا, اور میں ایک اس وشیس سائیکل گناہوں کے میں ڈوبا ہوا ہوں. اور رمضان گزر آئے, میں رمضان میں تراویح پڑھتا ہوں, روزی بھی رکھتا ہوں, لیکن مجھ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. آئی فیل ہپوکریٹ کہ میں دن میں عبادات کر رہا ہوں, رات کو تراویح پڑھ رہا ہوں, اینڈ دین دیر آر سم مومنٹس ان وچ آئی جسٹ ریلیپس اینڈ فال اپارٹ, اور میں گناہ کر بیٹھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں. یعنی تو یہ ایک بہت بڑا گلٹ فیکٹر بھی ہے, اور یوتھ چاہنے کے باوجود بھی گناہوں سے نکل نہیں پا رہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں, تاکہ جو بھی یوتھ میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو سنیں نا, اس کے پاس ایک پریکٹیکل اور پریگمیٹک اسٹیپس ہوں کہ ویئر آئی ایم گوئنگ رانگ, میں کیا ہیبٹ ہے جو میں کرتا ہوں, اور مجھے کیا کرنا چاہیے ٹو ویکن مائی, یعنی جو ایک ہوا اینڈ ڈیزائر. اچھا, سو ریسنٹلی مجھے ایک کویشچن ایک ٹاک پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ایک لائیو سوال آیا, اور وہ یہ تھا کہ سملر ٹو دس ون, بٹ اگین میں نے اس سے ایک چیز ریئلائز کی, وہ یہ کہ ہر سوال جو ہے نا اس کے پیچھے جو بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے, اور پھر اس کے مطابق آپ جواب دیں گے. ناؤ دس پرسن واز آسکنگ دا کویشچن, انہوں نے یہ پوچھا کہ بیسکلی میں گناہوں میں ہوں, اور میں رات کو, یعنی ان کا یہ کلیم تھا کہ میں نماز پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, اور وہ میرے سے نمازیں نا تہجد نہیں پڑھی جا رہی, اور میرے سے کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہیں, اور وہ بڑے مائنر لیول کے تھے. لیکن ایون ود دوز مائنر گناہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں, جو کہ عام طور پہ کسی سے غیبت ہو گئی, چغلی, مطلب ہیں تو یہ بڑے ہی ہیں, بٹ ہمارے یہاں بہت عام ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ وہ ڈری ہوئی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اور وہ ایون سوال پوچھتے ہوئے نا ان کے آواز میں کپ کپاہٹ تھی کہ مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا, میں اس سے بہت ڈرتی ہوں. اچھا, اب دیکھیں, ایک پرسن وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے نکلنا چاہ رہا ہے, اور وہ اوور فیئرفل ہوا ہے کہ مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اور میں جتنی مرضی توبہ کر لوں میری معافی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ اب ایک پرسنالٹی. ایک اور شخص وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں ریپ تو نہیں کر رہا نا, میں مرڈر تو نہیں کر رہا نا, اللہ رحمان الرحیم ہے. اب اس کو جو ہے نا, اس کو پھر ہتھوڑا چاہیے, اس کو ڈوز چاہیے ڈفرینٹ قسم کی, ٹھیک ہے. پھر کوئی اور ایک ہوگا جو اوور آل اچھا انسان ہے, لیکن اگین جس طرح بھی آپ نے ایک بات کی اشارتاً کی, جس طرح سے لوگ وائسز میں پڑ جاتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع کیا تھا بڑے اچھے نوٹ کے اوپر, لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں کچھ گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے, اور پھر وہ جو احادیث یاد آتی ہے انسان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا. یعنی جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اس پہ. تو اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو گیا. تو یہ ہر قسم کے نا ڈفرینٹ لوگ ہیں جو اس مہینے میں آ رہے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے گناہ ان سے ہو رہے ہیں, اور کوئی ایسا ہے جو آلریڈی ریمورسفل ہے, ریپینٹنٹ ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ اس کو لگتا ہے کہ میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. اس کو پھر ہمیں وہ باتیں بتانی پڑتی ہیں کہ دیکھو اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آیات پڑھ رہے ہیں, اور ان بہن نے مجھے بتایا بھی کہ میں آخری جو جز ہے وہ بہت زیادہ تلاوت کرتی ہوں اور اس کو بہت سمجھ کے پڑھتی ہوں, اور آخری جز کے اندر اچھی خاصی وہ آیات ہیں جو مکہ پیریڈ کی ہیں, جس میں
جو قیامت کا ذکر ہے اور ہیل فائر کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا, تو اس اعتبار سے ان کو لگا کہ مجھے تو کبھی معافی نہیں ہو سکتی. اب ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ جو رحم والی آیات ہیں وہ زیادہ پڑھیں اور اپنے ایک بیلنس کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی یعنی قرآن مجید میں بھی آیات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں جو بات کرتی ہیں کہ اللہ واقعی میں معاف کرنے والا, اور اگر گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہی جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو لوگ توابین ہوتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین. تو ان کو میں نے یہ بتایا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ریمبر اسی سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ایسا لڑکا جس کی میں نے مثال دی آپ کو, جو تھوڑا سا ایروگنٹ, مطلب یو کین فیل اٹ سم ٹائمز نا, ایک بندہ تھوڑا سا ایک متکبرانہ رویہ ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑے بڑے گناہ بھی ہو رہے ہیں لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے, ساری کر رہے ہیں, یا میں کوئی فلاں یعنی جسٹیفائی کرنا اپنے اپنے بڑے گناہوں کو بھی جسٹیفائی کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نا بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں, یعنی کہ آپ امید اور لو کے باہر آ ہی نہیں رہے, آپ یہ سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا, اللہ نے حساب کتاب بھی لینا. تو آئی تھنک سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جواب تو ہے لیکن بندہ جو سوال پوچھ رہا ہے آخر وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, تاکہ اس کو اس کے اپروپریٹ جواب ملے. اینڈ آئی تھنک دس از فرام دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویل, کہ آپ ہمیشہ بندہ دیکھ کے جواب دیتے تھے. یعنی ایک تو اصول ہے نا دین کا, پھر ایک یہ کہ جو بندہ سوال کر رہا ہے آپ کو یہ پوچھ رہا ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے میرے لیے بہترین کام کون سا ہے, کسی کو کہا جا رہا ہے آپ جہاد کریں, کسی کو کہا جا رہا ہے نماز اول وقت پہ, کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے. تو ہر ایک انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور اسی طرح آئی تھنک دوسرا ہوتا ہے کہ ابھی آئی تھنک انڈیویجولس کبھی کبھی بس ہو سکتا ہے دونوں کا سوال سیم بھی ہو, سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ایون انڈیویجول پرسنالٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ لوگ نا آپ کو پتہ ہے کہ مینٹلی تگڑے ہوں گے تو ان کو آپ ذرا سلوشن ایسا دے سکتے ہیں یو نو کہ تھوڑا سا پش کرا سکتے ہیں ان کو. اینڈ سم پیپل آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف پیپل جن کو آپ کہنا آپ یوں کریں, اور شاید یہ ٹیکنیکل سلوشن وہ کسی بندے کے لیے ٹھیک ہو, بٹ مے بی ایک تھوڑی سی ایموشنل خاتون ہیں, ویک ہیں, ان کے شاید سپورٹ نیٹ ورک ارد گرد نہیں ہے, ان کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ سارٹ آف سولوشن پرپوز کر رہے ہوں گے. مے بی یو نو جس طرح آپ نے کہا نا ان کو یہ جو رحمت والی چیزیں اس کے اوپر ذرا زیادہ کیا جائے. اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ آئی تھنک ہر انڈیویجول کے نا گناہوں کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہے. آلدو آئی وڈ سے کہ ہر گناہ ان اے وے اٹس ہیبٹ اف somebody از, بٹ کچھ ہیبٹس ایسی ہیں جو ایڈکشن کے لیول پہ چلی جاتی ہیں. یو نو somebody is watching stuff at night which is now becoming addictive, that وہ کمپلسیولی کیے جا رہا ہے. اور ایک ہے کہ مے بی اس کو سرٹن سرکمسٹانسز میں کسی بندے کو غصہ ذرا آ جاتا ہے تو وہ زبان ذرا ہو جاتی ہے, اس کو ہوتا ہے یار میں زبان تیز کر دیتا ہوں, بٹ ہی از ان ہز سینسز, اور وہ اس کو کرتے ساتھ ہی ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. ایک ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ میں غلط کرنے لگا ہوں لیکن اس سے ہو ہی نہیں رہا, کنٹرول ہی نہیں ہوتا, اسٹل ڈز اٹ. تو ان لوگوں میں بھی نا آئی تھنک وی کین ڈفرینشیٹ کہ یار کون سا گناہ کیسے, اس کی توبہ کیسے ہے اور اس پہ کس طرح پرسسٹنٹ رہنا. میں شیخ بن باز کا سن رہا تھا, انہوں نے بڑی زبردست ایک نصیحت دی اور میرے لیے تھوڑی سی وہ نیو بھی اس میں ایک ایلیمنٹ تھا. ایک تو انہوں نے بڑی زبردست یہ بات کی کہ جو گناہ گار ہے نا, اگر اس کا سوال کرنے والا جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں آئی وانٹ ٹو ریپینٹ اور مجھ سے میں آئی کیپ فالنگ بیک ان ٹو دیٹ سن, تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو یہ خیال بھی آیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں میں ہیں اور ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے, وہ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, اینڈ دے کیپ آن سننگ. تو پہلے تو اللہ کا اس پہ شکر ادا کریں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے یا آپ کے دل میں یہ ایک فیلنگ ڈالی دیٹ آپ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو لیو دیٹ سن. تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اور دوسری انہوں نے کہا کہ جو ڈیزائر ہے نا ٹو اوور کم دیٹ تھنگ, اس کے اندر پختگی لانا, کہ ڈیزائر ٹو لیو دا سن بیکاز آپ ملٹیپل ٹائمز آپ یو نو یو کیپ فالنگ بیک, تو کہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو نا ایک پختگی, انہوں نے ایک ورڈ مطلب اس طرح تھا کہ بی ویری اسٹرانگ اینڈ ریجڈ اباؤٹ اٹ, کہ میں نے چھوڑ کے رہنا ہے. کہتے ہیں اس میں کبھی بھی ویک نہیں ریزالو ہونا چاہیے, بیکاز شیطان آپ کو یہ ریزالو آپ کا ویک کرانا چاہتا ہے کہ 1 month 2 month 1 سال 2 سال شاید لگ جائے, آپ اینڈ میں یو مائٹ تھنک آف گیونگ اپ. کہتے ہیں جو ریزالو ہے نا یہ بہت اسٹرانگ اگر ہوگا تو گناہ جلدی چھوٹ جائے گا. کہتے ہیں the stronger the resolve the quicker you will be able to overcome the sin. اس دن جب ہم ایئر یونیورسٹی میں تھے تو زابی اٹ واز ایمفی تھیٹر, جیم پیکڈ تھا, لڑکے ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور ینگ سسٹرز بیٹھی ہوئی تھیں, اور ہمارا ٹاپک تھا لو اسٹرک کے اوپر, اور 14 فیب لو ریلیشن شپس, راک اینڈ رول, میوزک, ان سب چیزوں پہ. اور ٹورڈز دا اینڈ نا یعنی سارے سوال ایسے تھے کہ تو بھائی کیسے چھوڑیں, کیسے گناہوں سے بچیں, کیسے روکیں, اور کیسے ایون بریک اپ کیسے کریں, ٹھیک ہے. تو جوابات دے دیتے مجھے نا, میں نے اینڈ میں سے کہا یار, میں نے کہا یار سبحان اللہ, مجھے آپ کے سامنے اتنی سمپتھی اور ایمپتھی فیل ہو رہی ہے آپ کے لیے, یار یو گائز آر ینگ ان اے یونیورسٹی,
آپ کے پاس سب کچھ ہے, اچھے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہو, آپ لوگوں کی وری کیا ہے کہ ہم گناہ کیسے چھوڑیں. میں نے کہا اور اس فتنوں کے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا بمبارڈمنٹ ہے, انسٹاگرام, اتنا کچھ گند ہے, اسٹل یو گائز آر ینگ اینڈ وانٹنگ ٹو لیو دا لائف آف سنس. اور مجھے اتنا خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوان یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم گناہوں کی لائف سے نکلیں. اینڈ ان کے نا ایک سوالوں میں درد تھا, اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ, جب مجھے ایک عام سے انسان کو اتنی خوشی ہو رہی ہے تو جس رب کا دین ہے, جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہو, اس کو کتنا پیار آ رہا ہوگا آپ پہ, اور وہ کتنا آپ سے محبت کر رہا ہوگا کہ یار یہ دیکھو یہ ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں, یہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. آلدو یہ ایک کریزی ایرا میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک کریزی بمبارڈمنٹ ہے ان کے اوپر فیمنسٹک موومنٹس کی اور ہائپر سیکشولائزیشن کی, اور بس مردوں کو سیکشولیٹی بیچی جا رہی ہے اور خواتین کو میک اپ بیچا جا رہا ہے اور لسٹ بیچی جا رہی ہے, یعنی ان دونوں کو. ٹھیک ہے, یو گائز آر اسٹل وانٹنگ اٹ. اور میں نے پہ کہا احادیث سنائیں کہ اس دور میں دین پہ چلنے کا اجر اتنا زیادہ ہے. سو سم ٹائمز کسی بندے کا کوئی گناہ کا جو ہے نا کرنے کا گناہ یا اس کو عذاب کم ہو سکتا ہے, اور کسی کا بہت زیادہ. ڈپینڈز آن ٹائم اینڈ پلیس اینڈ ہارٹ اینڈ اسٹیچر آف دیٹ پرسن. یہ بہت علماء سلف سے بہت لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے, ایک پرسن اے نے گناہ کیا اور پرسن بی نے گناہ کیا, شاید پرسن بی کا وہ گناہ اس کو جہنم میں لے جائے اور پرسن اے کا گناہ اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو. ڈپینڈز. تو میں نے اسے یہ کہا, اور یعنی پریکٹیکل جیسے آپ لوگوں نے باتیں کی ہوئی کہ ٹو ایئر از ہیومن رائٹ, وی آل کمٹ سنس. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اپنے آپ سے یہ پرفیکشن ڈیمانڈ کرنا اپنے آپ سے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا, یہ ایک ان ریئلسٹک ایک اپنے سے ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن گناہ ہو جاتا ہے, سلپیجز ہو جاتی ہیں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سلپیجز اور پلانز میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ چل رہا تھا زمین پہ, سلپ ہو گیا, انٹینشنل تھا, کسی کو گاڑی آ کے مار دی کسی نے, غصہ آ کے 2-4 منہ سے الفاظ چل گئے, کوئی خاتون نظر آئی, ٹیمپٹیشنز حاوی آئیں اور اس نے دیکھ لیا, استغفر اللہ یار اب مجھے کیا ہو گیا, میں نے کیوں اس خاتون کو دیکھ لیا. یعنی یو ریپینٹڈ فار امیجیٹلی. ایک یہی گناہ ہے. ایک یہ کہ جانی بات سن, فلاں دن فلاں جگہ ملیں گے اور لیٹس پلان اے پارٹی ایٹ دیٹ پلیس. تو ان میں بڑا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شوبز میں آپ بھی ایڈ کریں کہ آج کل یہ یوتھ ہے, یعنی کیسے ان سو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سوال کون کر رہا ہے, بٹ ابھی آن لائن آڈینس ہے ہمارے سامنے, تو وی ہیو ٹو گیٹ جنرل آنسرز. ویسے جنرلائزیشن از دا ورسٹ تھنگ ایور, بٹ یہ کہ کیا کریں, اب عوام نہیں جانتے ہم کون دیکھ رہی ہے, تو کیا کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک تو گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی یہ گناہ ہے. اور آپ دیکھیں تو ویسے تو گناہ کی ایک لانگ لسٹ, ٹھیک ہے, بٹ دا پرابلم از دیز ڈیز دا گناہ ہے, دا لسٹ ہے شرنکن ڈاؤن ٹو اونلی 2, وچ از کلنگ اور اسٹیلنگ, اینڈ دا ریسٹ آف اٹ از ناٹ گناہ. فار ایگزامپل واچنگ ٹیلی, لسننگ ٹو میوزک, یہ ہم سب خود کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں اس میں بھی ایڈ کرتے ہیں کلنگ اور اسٹیلنگ کے ساتھ وہ پورک کھانا یا ہاں پورک کھانا. اب دا ریزن, اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, دا ریزن از کہ اب اس میں اتنی مطلب کہ میوزک سننا, ریلیشن شپس ہو گئی, ایون ڈرنکنگ ہو گئی. دا پرابلم از کہ یہ جو جتنے بھی ہیں نا, یہ جو ورڈس ہیں یہ یوفیمسٹزم کے شکار ہیں, مطلب کہ دے ہیو بین یوفیمسٹیکلی اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو ڈوینڈل ڈاؤن کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس وجہ سے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, میں اگر شراب پیتا ہے تو میں کہتا ہوں یار تو شراب پی رہا ہے, تو اس میں انٹینسٹی ہے اس ورڈ میں, وہ کہہ رہا ہے یار یہ مجھے شرابی کہہ رہا ہے. اگر اسے آپ کہ یار ہم جسٹ ہیونگ پارٹی, ہم جسٹ بوزنگ نا, تو اس کی وہ انٹینسٹی اس میں سے نکال دی جاتی ہے. ایک بندے کو کہا یار تو زانی ہے, آپ زنا کرتے ہیں, کہ یار نو شی از مائی فرینڈس, وی آر جسٹ فرینڈس, یو نو. تو یہ ایک وہ بنا ہوا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ اس گناہ میں سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں سے دے ہیو ریمووڈ دا انٹینسٹی, جو روح تھی گناہ کی, جو اس میں شدت پائی جاتی تھی, اس شدت کو انہوں نے نکال دیا ہے, جس کی وجہ سے اب کالجز میں, اسکولز میں اور ہر جگہ یہ اتنی عام ہو گئی. حتیٰ کہ ہمارے ساتھ بھی, جب میں بھی ینگ تھا, مطلب جب ہم انگلینڈ میں تھے, ہم جو ٹیلی ویژنز دیکھتے تھے, میوزکس پہ جاتے تھے, کانسرٹ پہ جاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے. تو اب سب سے پہلے تو ان کے اندر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرو, دس از اے گناہ, بیکاز آپ استحقار کر رہے ہیں, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہے, دس از سم تھنگ آپ کے انوائرمنٹ میں چل رہا ہے. تو اب اس بندے کو پہلے اس میں لے کے آنا ہے. اب اس کے لیے پھر آپ اس کو جو معمولات دیں گے, فار ایگزامپل کہ آپ نے روحانی غذا تھی جو آپ نے نہیں دیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا,
کہ میں نے آپ کے اندر خیر بھی ڈالا شر بھی ڈالا, بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس شر کو جو ہے اتنا زیادہ اس کو کھلایا, اتنا زیادہ پلایا کہ ہمارے جو خیر تھی وہ بالکل چنگاری بن کے اندر رہ گئی. اچھا, وہ جو آپ بات کر رہے تھے جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جس شخص نے اپنی خیر پہ کام کیا ہوتا ہے تو اس کی روحانیت ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن کیونکہ اس نے اپنی روحانیت پہ کام کیا, اس کا حالہ ہے ایک روحانیت کا. جب ایک بزرگ اس لیے جا کے کوئی ایسے شخص سے بات کرتا ہے جس نے اپنے شر پہ کام کیا اور اس کی منحوسیت کا حال ہے, اس وقت جو بزرگ کا جو نیک آدمی ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی جو شر ہے نا اس کو دبا دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. وہ جو نیچے خیر کی چنگاری ہوتی ہے نا, اٹ ایکٹیویٹس, جو وہ ایکٹیویٹس ہوتی ہے تو اس کی ایموشنز نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, دس از سو رانگ, آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ. طه بھائی مجھے بتائیں پلیز میں کیسے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤں. تو وہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا وہ اس کے اندر سے وہ چیز جاگ جاتی ہے, لیکن جو ہی طه بھائی گئے, ضیاء بھائی گئے, تو ساتھ ہی وہ چیز وہ اسکرول ہو گئی, وہ ببل پھٹ گیا. تو اب یہ کنسسٹنٹلی ان کو ایک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صاحب دیکھیں نا, نافقہ حنظلہ کہہ دیا, حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافقہ حنظلہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حنظلہ کدھر ہے, تو ان کو بلا کے لائے, تو کیا ہوا یا رسول اللہ, جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں جنت نظر آ رہی ہے, ہمیں دوزخ نظر آ رہی ہے, جو ہی ہم گھر گئے بچوں کے ساتھ بیٹھے تھوڑا کام کیا سب بھول گیا, تو میں تو منافق ہو گیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ حنظلہ ہر وقت یہ نہیں ہوتا, مطلب وقت وقت کی بات ہوتی ہے, ورنہ تو آپ سے آ کے ملائکہ جو ہے آپ سے آ کے مصافحہ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ایسی صحبت چاہیے جس میں ایک نیک آدمی, نیک انسان, نیک فرینڈز ہوں, اچھی مجالس ہوں, جو ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, کچھ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کریں تاکہ یہ کنسسٹنسی قائم رہے, اور قائم رہنے کے بعد آپ کے اندر جو خیر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور ایونچولی وہ اس شر کو دبا دے اور آئیڈینٹیفائی بھی کریں کہ میرے اندر آئیڈینٹیفائی خود ہو جائے گا. یعنی ہر بندے کو نا اپنا, ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے. لوگ مسئلہ ہے کہ ایک تو یا تو اس کا ایک وہ نا ڈیلولو از دا سلولو, کہ ڈیلوژن کا شکار ہے کہ نہیں میں تو بڑا نیک ہوں یا مجھ سے اتنے بڑے گناہ نہیں ہو رہے, تو ایک ریجیکشن ہے, ایک ریپلشن ہے کہ میں تو گناہ کر نہیں رہا. تو آئیڈینٹیفائی گناہ کے نا اس کو صرف پلے ڈاؤن کر دینا. ہاں جی. اور یہ جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ سوسائٹی میں اب ہم, ایک زمانہ تھا 20 سال پہلے جو گناہ جس کو برائی سمجھی جاتی تھی, آج وہ برائی اس کو بالکل بھی نہیں سمجھی جاتی. جو تھوڑی ایک جیسے خواتین مردوں اور عورتوں کی انٹریکشن ود ان فیملیز یا کزنز میں ایک کوئی حیات تھی, باؤنڈریز تھیں, وہ کرتے 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 اب تو بالکل نارملائز ہو گیا. مطلب ایک ہینڈ شیک کرنا یا تالی مارنا تو وہ جو نہیں کر رہا وہ شاید اب نارمل کنسیڈر ہو رہا ہے. سو دوسرا ایک اور یہ جو آپ نے بات کیا تھا کہ بلکہ سوال ہی میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ اف somebody is sinning, کوئی گناہ کرتا ہے, اب جب وہ نہیں اس سے چھوٹ رہا ہوتا نا, تو ہماری ہیومن سائیکی ہے کہ جس ٹو اپنے آپ کا نا وہ جو کوگنیٹو ڈیزنس ہو رہی ہوتی ہے نا, سو یو ہیو یور اون ورژن کہ میں ایسا انسان ہوں, میں اچھا انسان ہوں, یا میں جیسا بھی اپنے امپریشن بنایا ہوا سیلف امیج, اور آپ کی حرکتیں اس کے ساتھ میچ جب نہیں کرتی نا تو اٹ کازز اے بٹ آف ڈیزنس. سو دیر 2 ways ٹو ریڈیوس دا ڈیزنس. ون از کہ آپ یا تو حرکت ٹھیک کر لیں, اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ تھنگ, اور آپ اپنے ورژن جب سیلف امیج اس کے ساتھ میچ کر دیں. دوسرا کیا ہوتا ہے, یو اسٹارٹ ٹو ڈاؤن پلے دیٹ, جسٹیفائی دیٹ, ڈیفینسو ہو جانا, بلیم گیم کسی اور پہ کر دینا, اور اکثر بیشتر ہم اس گناہ کو نا بلیٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اب ہم اس کے اوپر توبہ کس طرح کریں. سو somebody who is unable to get out of a sin, کوئی بھی گناہ پکڑ لیں آپ, کوئی بھی جیسے غیبت ہے, چغلی ہے, اب آپ تھوڑے عرصے بعد جب آپ کو شروع میں برا لگتا ہے, کھٹکتا زیادہ ہے, پھر آہستہ سے وہ کم ہو رہا ہے, تو اب وہ بندہ توبے کی طرف کیسے آئے, اس کو ریئلائزیشن اگر ختم ہو رہی ہے تو واٹ شوڈ دیٹ پرسن. ابھی اس میں گلٹ بھی بتائیں گے, گلٹ کتنی اچھی ایک چیز ہے, کتنا نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو گلٹ ہو رہا ہے, اس کے بارے سے بھی اصل میں دیکھیں جو جس طرح ابھی شعیب بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ریئلائز ہونا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, پہلی بات ہے نا, وہ ہر انسان کے اندر گلٹی کانشنس ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ یو میسڈ اپ, اور یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. یعنی ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ گلٹی کانشنس پہلے سے موجود ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ برا ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب گناہ کی تعریف کی نا کہ گناہ کیا ہوتا ہے, تو آپ نے کہا وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکتی ہے اور تم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتہ چلے. تو ایک تو یہ ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی مجھے کیا پتہ یہ گناہ تھا یا نہیں تھا, تو ایک تو گناہ کھٹکتا ہے, اور پتہ آپ کو سارا ہے, وہ میسڑے ہم بن رہے ہوں تو اور بات ہے, پتہ اندر سے سارا ہوتا ہے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں. فار ایگزامپل کوئی بندہ اگر ڈیٹ بھی کر رہا ہے نا کسی کے ساتھ, آپ اسے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو یہ کیا لگتا ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ, کہ کہاں اس میں کیا مسئلہ ہے, میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, میرے ساتھ کالگ ہے, آپ کی بہن اگر یہی کرے پھر ٹھیک ہے,
تو پھر وہ تھوڑا سا نا اب کھٹکے گا اس کو, یا آپ کی ماں جو ہے یہ شروع کر دے تو کیا آپ کو کیسا لگے گا اگر ہم الٹرا لبرل ہو جائے نا, کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. وڈ یو لائک ٹو ڈائی ان دس اسٹیٹ؟ اگر وہ اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے اب ہم کچھ ایسی اسٹیٹ پہ آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے ہاں آئی ایم فائن ود اٹ. آج ہم بات کرتے ہیں ابھی بڑی پریکٹیکل ٹاپک پہ, اور بڑا ہی نا یوتھ کے جو میجر سوالات ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اپارٹ فرام وانٹنگ, یعنی ڈیزائرنگ کہ میں گناہوں سے نکل جاؤں, میں پھر بھی نہیں نکل پا رہا, اور میں ایک اس وشیس سائیکل گناہوں کے میں ڈوبا ہوا ہوں. اور رمضان گزر آئے, میں رمضان میں تراویح پڑھتا ہوں, روزی بھی رکھتا ہوں, لیکن مجھ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. آئی فیل ہپوکریٹ کہ میں دن میں عبادات کر رہا ہوں, رات کو تراویح پڑھ رہا ہوں, اینڈ دین دیر آر سم مومنٹس ان وچ آئی جسٹ ریلیپس اینڈ فال اپارٹ, اور میں گناہ کر بیٹھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں. یعنی سو یہ ایک بہت بڑا گلٹ فیکٹر بھی ہے, اور یوتھ چاہنے کے باوجود بھی گناہوں سے نکل نہیں پا رہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں, تاکہ جو بھی یوتھ میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو سنیں نا, اس کے پاس ایک پریکٹیکل اور پریگمیٹک اسٹیپس ہوں کہ ویئر ایم گوئنگ رانگ, میں کیا ہیبٹ ہے جو میں کرتا ہوں, اور مجھے کیا کرنا چاہیے ٹو ویکن مائی یعنی جو ایک ہوا اینڈ ڈیزائر. اچھا, سو ریسنٹلی مجھے ایک کویشچن ایک ٹاک پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ایک لائیو سوال آیا, اور وہ یہ تھا کہ سملر ٹو دس ون, بٹ اگین میں نے اس سے ایک چیز ریئلائز کی, وہ یہ کہ ہر سوال جو ہے نا, اس کے پیچھے جو بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے, اور پھر اس کے مطابق آپ جواب دیں گے. ناؤ دس پرسن واز آسکنگ دا کویشچن, انہوں نے یہ پوچھا کہ بیسکلی میں گناہوں میں ہوں, اور میں رات کو, یعنی ان کا یہ کلیم تھا کہ میں نماز پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, اور وہ میرے سے نمازیں نا تہجد نہیں پڑھی جا رہی, اور میرے سے کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہیں, اور وہ بڑے مائنر لیول کے تھے. لیکن ایون ود دوز مائنر گناہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں, جو کہ عام طور پہ کسی سے غیبت ہو گئی, چغلی, مطلب ہیں تو یہ بڑے ہی ہیں, بٹ ہمارے یہاں بہت عام ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ وہ ڈری ہوئی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اور وہ ایون سوال پوچھتے ہوئے نا ان کے آواز میں کپ کپاہٹ تھی کہ مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا, میں اس سے بہت ڈرتی ہوں. اچھا, اب دیکھیں, ایک پرسن وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے نکلنا چاہ رہا ہے, اور وہ اوور فیئرفل ہوا ہے کہ مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اور میں جتنی مرضی توبہ کر لوں میری معافی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ اب ایک پرسنالٹی. ایک اور شخص وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں ریپ تو نہیں کر رہا نا, میں مرڈر تو نہیں کر رہا نا, اللہ رحمان الرحیم ہے. اب اس کو جو ہے نا, اس کو پھر ہتھوڑا چاہیے, اس کو ڈوز چاہیے ڈفرینٹ قسم کی, ٹھیک ہے. پھر کوئی اور ایک ہوگا جو اوور آل اچھا انسان ہے, لیکن اگین جس طرح بھی آپ نے ایک بات کی اشارتاً کی, جس طرح سے لوگ وائسز میں پڑ جاتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع کیا تھا بڑے اچھے نوٹ کے اوپر, لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں کچھ گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے, اور پھر وہ جو احادیث یاد آتی ہے انسان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا. یعنی جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اس پہ. تو اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو گیا. تو یہ ہر قسم کے نا ڈفرینٹ لوگ ہیں جو اس مہینے میں آ رہے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے گناہ ان سے ہو رہے ہیں, اور کوئی ایسا ہے جو آلریڈی ریمورسفل ہے, ریپینٹنٹ ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ اس کو لگتا ہے کہ میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. اس کو پھر ہمیں وہ باتیں بتانی پڑتی ہیں کہ دیکھو اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آیات پڑھ رہے ہیں, اور ان بہن نے مجھے بتایا بھی کہ میں آخری جو جز ہے وہ بہت زیادہ تلاوت کرتی ہوں اور اس کو بہت سمجھ کے پڑھتی ہوں, اور آخری جز کے اندر اچھی خاصی وہ آیات ہیں جو مکن پیریڈ کی ہیں, جس میں جو قیامت کا ذکر ہے اور ہیل فائر کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا. تو اس اعتبار سے ان کو لگا کہ مجھے تو کبھی معافی نہیں ہو سکتی. اب ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ جو رحم والی آیات ہیں وہ زیادہ پڑھیں اور اپنے ایک بیلنس کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی یعنی قرآن مجید میں بھی آیات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں جو بات کرتی ہیں کہ اللہ واقعی میں معاف کرنے والا, اور اگر گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہی جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو لوگ توابین ہوتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین. تو ان کو میں نے یہ بتایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ریمبر اسی سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ایسا لڑکا جس کی میں نے مثال دی آپ کو, جو تھوڑا سا ایروگنٹ, مطلب یو کین فیل اٹ سم ٹائمز نا, ایک بندہ تھوڑا سا ایک متکبرانہ رویہ ہے,